یہ واقعہ پوری طرح حقیقی واقعات میں سے ایک ہے۔ ہمارے ساتھ یہ خوفناک واقعہ ہوا، لیکن وہیں پر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا اور ایسی چیزیں صرف قصے کہانیوں میں ہی ہوتی ہیں۔ اور شاید میں بھی ایسا ہی تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ تو ہوتا ہے جس سے بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، پھر بھی بہت سے لوگ آج بھی کہیں نہ کہیں کسی ڈراؤنے واقعے سے خوفزدہ نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہم لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سی مخلوقات اس دنیا میں ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ زیادہ تر ویران جگہوں پر، خالی پڑے مکانوں میں، پرانے درختوں پر، گندی جگہوں پر اکثر پائی جاتی ہیں۔ اور جس خالی جگہ پر 40 دن تک سورج کی روشنی نہ پڑے اور لائٹ نہ جلے تو یہ چیزیں وہاں اکثر بسیرا کر لیتی ہیں، کیونکہ ان چیزوں کو ویرانی اور اندھیرا ہی زیادہ پسند ہوتا ہے، تاکہ ان کا کسی بھی انسان سے سامنا نہ ہو، اور جب ہمارا ان سے سامنا ہوتا ہے تو ان کو بھی اتنا ہی برا لگتا ہے جتنا کہ کوئی اگر ہماری جگہ پر قبضہ کر لے تو ہمیں برا لگتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہمیں وہاں سے ڈرا کر بھگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں اور وہ اپنا بسیرا قائم رکھیں۔ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح ان چیزوں پر نہیں یقین رکھتا تھا، جبکہ ان چیزوں نے ہمارے ایک پرانے بیسمنٹ میں قبضہ کیا ہوا تھا، اور مجھے تب اچھی خاصی ہوش تھی جب میرے بابا کے ایک دوست عالم صاحب نے ان چیزوں کا خاتمہ کیا تھا۔ ایک بیسمنٹ اور اس کے بعد بھی بہت سارے واقعات میرے آنکھوں کے سامنے ہو چکے تھے، لیکن میں وہ سب بھول کر پھر سے اس بات پر قائم ہو گیا تھا کہ اب ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں اس واقعات سے ابھر آیا تھا اور اب میں خود کو ایک بہادر انسان سمجھتا تھا، اور یہی چیز اپنے دوستوں کو سکھانا چاہتا تھا۔ اور پھر ایک بار میں دوستوں کے ساتھ سینما گیا۔ 9 سے 12 کا شو تھا اور سب دوست سینما سے باہر نکل آئے۔ تبھی میرے ایک دوست نے کہا، دیکھو تو دھند اتنی نیچے تک آ گئی ہے کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، کیونکہ دسمبر کا مہینہ تھا اور سردی بہت ہی زیادہ تھی، اس لیے سینما سے نکلتے ہی میرے تو دانت آپس میں بجنے لگے تھے۔ دھند اتنی شدید تھی کہ حد نگاہ صرف 10 قدم ہی رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، ارے یار، اب تو بائک بھی کچھوے کی رفتار سے چلانی پڑے گی، دیکھو تو واقعی میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ایسے میں ٹائم پر گھر کیسے پہنچیں گے؟ دوستوں نے کہا، کوئی بات نہیں، اب گھر تو جانا ہی ہے، ویسے بھی ہم یہاں رک کر دھند ختم ہونے کا انتظار تھوڑی نہ کریں گے، چلو نکلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سب نے اپنی اپنی بائک سٹارٹ کی اور وہاں سے ایک ساتھ گھر کی طرف چل دیے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک دوست بولا، سڑک بالکل خالی ہے، کوئی ٹریفک نہیں، نہ ہی کوئی روکنے والا، تو کیوں نہ ریس ہو جائے، دیکھتے ہیں محلے میں سب سے پہلے کون پہنچتا ہے۔ یہ سن کر باقی دوستوں نے کہا، تو چلو پھر آج دیکھ لیتے ہیں کس میں کتنا دم ہے۔ میں نے کہا، کیوں مرنے والے کام کر رہے ہو؟ 10 قدم سے آگے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، اوپر سے تم لوگ ریس کی بات کر رہے ہو۔ اتنے میں عامر نے کہا، سیدھے سے بول، تجھے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ تم اس وقت ہم سے جیت نہیں سکتے۔ میں نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، دھند کی وجہ سے کچھ نظر تو نہیں آ رہا، تو ایسے میں کیسی ریس؟ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں اس وقت بہت احتیاط سے جانا چاہیے؟ تبھی میرے دوسرے دوست نے کہا، ارے ہم سب لوگ لگاتے ہیں ریس، اس کو آرام آرام سے آنے دو پیچھے، ویسے بھی ہم جب اس کے سامنے بجلی کی رفتار سے جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اس کی ساری احتیاطی نصیحتیں یہ خود ہی بھول کر بائک کو ہوا کی طرح اڑائے گا۔ بھلا سب لوگ جانتے نہیں ہو اسے، یہ صرف ڈرامے بازی کر رہا ہے اور کچھ نہیں۔ سب نے ریس لگائی اور اپنی اپنی بائکس کی سپیڈ تیز کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے دھند میں غائب ہو گئے۔ میں نے عام سی جیکٹ پہن رکھی تھی اور میں نے ہاتھوں میں دستانے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میرے پورے ہاتھ پوری طرح سردی سے سن ہو گئے تھے۔ مجھے بہت ہی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی، اس وجہ سے میں نے اپنے بائک کی سپیڈ آہستہ ہی رکھی، کیونکہ میں سردی سے کانپ رہا تھا۔ اب پوری طرح سڑک ویران تھی اور میں اکیلا ہی سڑک پر پاگلوں کی طرح جا رہا تھا۔ اب میں بہت پریشان ہو رہا تھا کیونکہ سڑک پر بہت سناٹا تھا۔ بہت ہی دیر بعد کوئی ایک آدھ گاڑی یا بائک پاس سے گزر جاتی، اس کے بعد سڑک پھر سے ویران ہو جاتی۔
मैं चुपचाप बस चलता जा रहा था और ऐसी खामोशी थी कि मुझे सिवाय मेरी बाइक की आवाज़ के और किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं चलते चलते एक मोड़ पर जाके रुक गया। ये एक शॉर्टकट रास्ता था। इस शॉर्टकट रास्ते का नाम ठंडी सड़क था, जबकि ये सड़क इस वक्त बांसों वाली सड़क के नाम से मशहूर थी, क्योंकि इस सड़क के दोनों तरफ में बांसों के बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे। दोनों तरफ के दरख्त इस तरह इस सड़क पर झुके हुए थे जैसे इस सड़क पर किसी ने बांसों की छत डाली हो, और सूरज की रोशनी भी बहुत ही कम इस सड़क पर पड़ती थी। बस यूँ समझ लो ये सड़क बहुत बड़ी सुरंग की तरह थी जो दरख्तों से पूरी तरह ढकी हुई थी। मैंने सोचा अगर मैं बांसों वाली सड़क से जाऊं तो जल्दी अपने दोस्तों तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्तों ने तो जाना धर्मपुरा ही है। वो सीधा माल रोड की तरफ से धर्मपुरा जाएंगे, मैं इनके पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा घबरा भी रहा था, क्योंकि ये सड़क पहले ही अजीबोगरीब वाक़यात से बहुत बदनाम थी। काफ़ी लोग तो इस सड़क से दिन के वक्त भी नहीं गुजरते थे, क्योंकि वो इस सड़क को लेकर बहुत डरे हुए थे, क्योंकि इस सड़क के दोनों अतराफ में कोई आबादी नहीं थी, बस कुछ जंगल नुमा झाड़ियाँ और बांस के दरख्त ही थे। बस कुछ दूर जाकर एक साइड पर पुराना सा कॉलेज था, पर इस कॉलेज में जाने का रास्ता भी नहर वाली साइड पर था, यानी इस सड़क पर सिर्फ कॉलेज की पीछे वाली दीवार ही थी, और रात 7 बजे के बाद यहाँ से कोई नहीं गुजरता, जबकि मैं तो तकरीबन 12:30 के करीब इस सड़क खड़ा था। फिर मैंने सोचा यार मैं तो ऐसे ही डर रहा हूँ, लोगों का क्या है, लोग तो ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, जबकि मेरे नज़दीक ये सिर्फ अफवाहें ही हैं। ये सोचकर मैं इस सड़क पर चल पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस सड़क पर धुंध और भी ज़्यादा थी, बस बाइक की लाइट में से थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था। मैं अभी थोड़ा दूर ही गया था कि मुझे ऐसे लगा कि सड़क के बाएं तरफ कोई सफ़ेद कपड़े पहनकर खड़ा है, लेकिन मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बाइक की स्पीड बिल्कुल कम कर ली और थोड़ा और आगे गया। बाइक की लाइट इस सफ़ेद कपड़े वाली चीज़ की तरफ डाली तो देखा कि सड़क के बाएं तरफ एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश सफ़ेद लिबास पहने एक औरत खड़ी है। इसके काले घुंघराले लंबे लंबे बाल थे जो कि इसने खुले छोड़े हुए थे। उसका चेहरा बहुत ही पुरकशिश और खूबसूरत था। इसने बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी थी, ऐसा लग रहा था किसी अमीर तरीन घराने से ताल्लुक़ रखती है। फिर मैंने सोचा रात का 1 बजने वाला है, ये औरत इस टाइम यहाँ क्या कर रही है, या ये भी हो सकता है कि ये कोई 2 नंबर औरत है जो कि रात को धंधा करने निकली है, या फिर कोई डाकुओं के साथ मिली हुई औरत होगी जो लिफ्ट लेने के बहाने लोगों को लूट लेती होगी। इसके साथी भी यहाँ आसपास ही छुपे होंगे। मैंने बाइक की स्पीड और ज़्यादा स्लो कर ली। मैं बहुत धीरे धीरे ये सब सोचता हुआ इसकी तरफ बढ़ रहा था। जब इसके और मेरे बीच सिर्फ 10 कदम का फासला रह गया तो मैंने बाइक सड़क के दाएं तरफ कर ली और रोक ली, जबकि वो सड़क के बाएं तरफ ही खड़ी थी। मैंने ये सोचा अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होने लगेगा तो मैं भागने में आसानी रहेगी। इस वजह से बाइक मैंने स्टार्ट ही रखी। मैंने दूर से ही बाइक पर बैठे हुए इसको पूछा, कौन हो तुम? इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा शायद इसको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैंने 4 कदम बाइक और आगे ली और फिर से थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन इसने फिर कोई जवाब ना दिया। अब मैं थोड़ा घबराने लग गया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये जो मुझे जवाब नहीं दे रही, इसका मतलब ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। इसके साथ मैं इधर उधर भी देख रहा था कि कहीं इसके साथी तो नहीं आ रहे। मैंने आखिरी बार ऊंची आवाज़ में कहा, देखो अगर तुमने अब भी जवाब ना दिया तो मैं फिर जाने लगा हूँ। तो इसने अचानक से रोना शुरू कर दिया और रोते हुए बोली, मैं बहुत ही मुश्किल में हूँ। मैं अपने शौहर के साथ अपने रिश्तेदारों की शादी की तकरीब से वापस आ रही थी कि अचानक से हमारी बाइक ख़राब हो गई और हम पैदल चल रहे थे कि मैं थक गई तो मेरे शौहर ने मुझे कहा, तुम यहाँ रुको, मैं जल्दी से कहीं बाइक ठीक करवा कर लाता हूँ। मैं तब से यहाँ खड़ी हूँ पर मेरा शौहर अभी तक लौटा नहीं है। इस सुनसान जगह पर मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई चोर डाकू मुझे नुकसान न पहुँचा दे, और इस वजह से मुझे बहुत रोना आ रहा है। इसकी बातों से मेरे दिल में रहम आ गया
میں نے بائک سے اتر کر اس کی طرف دیکھا اور پھر میں نے کہا آپ روئیں نہیں، مجھے یہ بتائیں آپ کا شوہر کس طرف گیا ہے؟ تو اس عورت نے دھرم پورہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ ادھر کی طرف گئے ہیں۔ تو میں نے اس عورت سے کہا اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو دھرم پورہ اتار دوں گا، پھر آپ ادھر سے اپنے گھر چلی جانا، کیونکہ دھرم پورہ میں اس ٹائم بھی آپ کو رکشا وغیرہ مل ہی جائے گا، ویسے بھی میں دھرم پورہ ہی جا رہا ہوں، اگر جانا ہے تو بتائیں۔ اس عورت نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھے اور کہا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے بس رکشا تک لے جائیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ میں واپس بائک کی طرف گیا اور بائک سٹارٹ کر کے اس کے پاس لے گیا۔ وہ بائک پر بیٹھ گئی، پھر ہم وہاں سے چل پڑے اور اچانک سے مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی۔ میں کانپتے ہوئے بائک چلا رہا تھا، ہم دونوں بالکل خاموش تھے، لیکن میں بہت خوش تھا کہ میرے ساتھ بہت خوبصورت عورت بیٹھی ہے، ایسے میں اس سے دوستی کرنے کا موقع بھی مل جائے گا، ہو سکتا ہے یہ بیسٹ فرینڈ بن جائے۔ تو میں نے سوچا کہ اس سے کوئی بات چیت ہی کر لوں۔ میں نے اس کو اپنے بارے میں بتایا کہ میرا نام ندیم ہے اور میں فلاں جگہ رہتا ہوں، آج میں فلاں فلم دیکھ کر آیا ہوں، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھی میری باتیں سنتی رہی، پر اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں سوچ رہا تھا شاید اس نے مجھے کوئی گھاس نہیں ڈالی، تو میں کچھ دیر کے لیے واپس چپ ہو گیا اور خاموشی سے بائک چلاتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتی ہو، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آگے دیکھتے ہوئے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پر اس نے مجھے پھر سے بات نہ کی۔ اب مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا لگتا ہے یہ اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ گھمنڈ کر رہی ہے اور مجھے نظر انداز کر رہی ہے۔ میں نے کہا دیکھو میں نہیں جانتا کہ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی، لیکن کچھ تو بات کریں، مجھے لگتا ہے اب میں نے خود سے باتیں کر رہا ہوں، اب کچھ بولو بھی۔ تبھی کسی نے مجھے خوفناک آواز میں چپ چاپ آگے دیکھو اور چلو ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں چونک گیا اور اب میں تھوڑا سا ڈرنے لگا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہیں یہ غصے میں آ کر میرے اوپر کسی قسم کا الزام نہ لگا دے، لیکن میں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ میں نے بائک تیز کر لی، پر وہ سڑک ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور جب میں نے غور کیا تو بائک ابھی بھی بالکل سلو تھی، جبکہ میں اس کو چوتھے گیئر میں فل تیز چلا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بائک پر کسی نے بہت زیادہ وزن رکھ دیا ہو، اور یہ سب دیکھ کر میں پوری طرح گھبرانے لگا، کیونکہ میں ابھی آدھی سڑک پر بھی نہیں جا پایا تھا، جبکہ پوری سڑک صرف 2 کلومیٹر کی تھی۔ میں پوری طرح سے بائک کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنے میں میرے پیچھے سے زور زور سے سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی میرے کان کے پاس ہی کوئی تیزی سے سانس لے رہا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو گئے۔ اب میں کچھ سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی عورت نہیں بلکہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ اتنے میں اس عورت نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اچانک سے میرے جسم میں ڈر کی لہر دوڑ پڑی۔ میں نے ڈرتے ہوئے جب اپنے کاندھے پر نظر ڈالی تو مجھے ایک عجیب سا بڑے بڑے نوکیلے ناخن والا کالا سا ہاتھ دکھائی دیا۔ وہ آہستہ آہستہ میری گردن کی طرف بڑھ رہا تھا اور میرے پیچھے سے خوفناک ہنسی کی آواز آنے لگی۔ وہ ہنسی ایسی تھی کہ اس کے آگے میری بائک کی آواز بھی دب گئی اور بائک جیسے کسی جگہ میں پھنس گئی تھی۔ اس کے ٹائر تو گھوم رہے تھے پر بائک ایک ہی جگہ کھڑی تھی۔ تبھی کسی نے پیچھے سے میرے دوسرے کاندھے پر اپنا منہ رکھ دیا۔ میں ڈر سے تھر تھر کانپنے لگا، ابھی بھی بائک سے گرنے ہی والا تھا کہ پتہ نہیں کیسے میں نے ہمت کر کے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور ایسا کرتے ہی میرے پیچھے سے خوفناک چیز کی آواز آئی۔ میں نے کانپتی ہوئی گردن سے پیچھے دیکھا تو میرے ساتھ ہی ایک بہت بھیانک شکل والی عورت بیٹھی تھی۔ اس کی شکل پوری طرح کالی، لیکن اس کی بڑی بڑی سفید آنکھیں تھیں جو رات میں لائٹ کی طرح روشن تھیں، اور اس نے ایک ہاتھ میری گردن پر رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ایک درخت کو پکڑا ہوا تھا جو کافی دور تھا۔ شاید اسی وجہ سے بائک آگے نہیں جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا پورا جسم بالکل برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں اور زیادہ اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے لگا اور اس نے میری گردن کو چھوڑ دیا، اور میں نے جلدی سے کلمہ پڑھتے ہوئے بائک کو پوری طرح ریس دی تو وہ عورت بائک سے نیچے گر گئی، اور اچانک سے بائک فل سپیڈ سے آگے بڑھنے لگی اور بالکل ہلکی ہو گئی۔ میں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور 5-6 منٹ میں ہی دھرم پورہ کے چوک میں جا پہنچا اور بنا رکے ہی گھر چلا گیا۔ اب وہ چیز کہاں تک میرے پیچھے بھاگی ہوگی
مجھے کچھ پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ اس دن مجھے فوراً سے بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اور اس دن کے بعد میں نے دوبارہ کسی کا بھی مذاق نہیں بنایا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ واقعی میں ہوائی چیزیں ہر دور میں ہوتی ہیں اور ان کو بھی کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں اپنی ٹیپس ضرور سینڈ کریں۔